تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ الضحیٰ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 1 والضحیٰ ترجمہ قسم ہے روز روشن کی۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ آیات کی تشریح سے پہلے اس کی شان نزول آپ سن لیں، سورت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شیخین کی روایت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علالت تباہ کے باعث 2-3 روز سحری کے وقت بیدار ہو کر مصروف عبادت نہ ہوئے تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے پڑوس میں تھا، وہ آئی اور کہنے لگی میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، 2-3 رات سے میں نے اس کو تمہارے نزدیک آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس گستاخی کے جواب میں یہ سورہ پاک نازل فرمائی۔ دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ ابتدائے بعثت میں کچھ عرصہ نزول وحی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر یکدم رک گیا۔ یہ انکتاب 12 یا 15 یا 25 یا 40 دن تک با اختلاف روایات برقرار رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تباہ مبارک پر بہت گراں گزرا۔ وہ کان جو کلام الہی کے سننے کے عادی ہو چکے تھے، وہ دل جو ارشادات ربانی کا خوگر ہو چکا تھا، اس کے لیے یہ بندش ناقابل برداشت تھی۔ نیز کفار نے بھی تانا زنی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے وحی کا نزول رک گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے ان خرافات کی تردید قسم اٹھا کر کی اور اپنے محبوب کریم کو بھی تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ جس طرح دن کی روشنی کے بعد رات کی تاریکی میں گوناگون حکمتیں ہیں، اسی طرح نزول وحی اور پھر اس کے بعد انقطاع میں بھی بڑی بڑی حکمتیں مضمر ہیں۔ جب سورج پوری آب و تاب سے چاشت کے وقت چمکنے لگتا ہے، اس وقت کو الضحیٰ کہتے ہیں۔ اس کی لغوی تحقیق سورہ شمس میں گزر چکی ہے، لیکن علامہ قرطبی اور کئی دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ الضحیٰ کا لفظ رات کے مقابلے میں ذکر کیا جائے تو اس وقت اس سے مراد سارا دن ہوتا ہے، جیسے سورہ اعراف میں ہے آفا امین اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، او امین اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ ترجمہ کیا بستی کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے جب وہ سو رہے ہوں؟ کیا بستی کے باشندے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آئے جب کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ یہاں ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ سارا دن ہے۔ والضحیٰ کے بعد واللیل اذا سجا ہے، اس لیے یہاں بھی پورے دن کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ علامہ ابن منظور کی بھی یہی رائے ہے۔ اے هو النہار کلہ۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 2 واللیل اذا سجا۔ ترجمہ اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ جب رات خوب تاریک ہو جائے اور ہر سو آرام و سکون پھیل جائے تو عرب کہتے ہیں سجل لیل، سمندر پرسکون ہے اور رات پرسکون ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور رات سے مراد شب معراج ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر عزیزی کی چند سطور اہل شوق و محبت کے مطالعہ کے لیے نقل کر رہا ہوں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ضحیٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن اور لیل سے شب معراج مراد ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور کا رخ انور ہے اور لیل سے زلف عنبری، اور بعض نے فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد نور علم ہے جو آن جناب کو دیا گیا تھا، جس کے سبب سے عالم غیب کے مخفی اسرار بے نقاب اور منکشف ہوئے، اور لیل سے مراد حضور کا عفو درگزر کا خلق ہے جس نے امت کے عیبوں کو ڈھانپ دیا۔ بعض علماء کا ارشاد ہے کہ دن سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری احوال ہیں جن سے مخلوق آگاہ ہے، اور رات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال باطن ہیں جن کو علام الغیوب کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 3
ما ودعک ربک وما قلی. ترجمہ: نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا. سورہ ضحیٰ آیت نمبر 3 کی تفسیر. روشن دن اور تاریک اور پرسکون رات کی قسم کھا کر کفار کے اعتراضات اور متائن کی تردید فرمائی، اور ساتھ ہی اپنے حبیب کی دلجوئی کر دی کہ اے محبوب، آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ وحی کے نزول میں بھی اس کی حکمت تھی اور اس کے انقطاع میں بھی کئی حکمتیں مضمر ہیں. سورہ ضحیٰ آیت نمبر 4. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ترجمہ: اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بدرجہ بہتر ہے. سورہ ضحیٰ آیت نمبر 4 کی تفسیر. فرمایا بلکہ آپ پر آپ کے رب کے لطف و کرم اور انعام و احسان کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. ہر آنے والی سات گزری ہوئی سات سے، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑیوں سے، ہر آنے والی حالت گزشتہ حالات سے اعلیٰ بہتر سے بہتر اور ارفع سے ارفع ہوگی. اس ایک جملے سے کفار کے طعن و تشنیع اور الزام تراشیوں کا سد باب بھی ہو گیا اور اسلام کے درخشاں مستقبل کے بارے میں نوید جاں فضا بھی سنا دی. دعوت اسلام کے ابتدائی دور کا تصور کیجئے جس میں یہ صورت نازل ہوئی. گنتی کے چند افراد نے اس دین حق کو قبول کیا تھا، باقی تمام اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے. انہوں نے عزم مصمم کر لیا تھا کہ اسلام کے چراغ کو بجھا کر رہیں گے. توحید کا یہ گلشن جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا رہے ہیں، اس کا ایک ایک پودا جڑ سے اکھیڑ پھینکیں گے. اس وقت کون یہ خیال کر سکتا تھا کہ یہ دین چند سالوں میں اتنی ترقی کر جائے گا کہ سارا جزیرہ عرب اس کے نور سے جگمگانے لگے گا. اس نبی مکرم کو اللہ تعالیٰ وہ عزت و سروری اور شان محبوبی عطا فرمائے گا کہ آج جو خون کے پیاسے ہیں کل اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنا سعادت سمجھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیں گے، اس کو اپنے چہروں اور سینوں پر مل لیں گے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت جو فتوحات کرے گی وہ سب کی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، جسے دیکھ کر حضور بہت مسرور ہوئے. اسی وقت جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی ہماری نوازشات صرف ان فتوحات ہی میں منحصر نہیں بلکہ آپ کی ہر آنے والی شان پہلی شان سے اعلیٰ و بالا ہوگی. سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ترجمہ: اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5 کی تفسیر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کی اشاعت و ترقی کے لیے ہر وقت فکر مند رہا کرتے. دین حق کی سربلندی کے لیے حضور نے اپنی تمام قوتیں اور کوششیں مرکوز کر رکھی تھیں. ایک لمحہ بھی چین سے نہ گزرتا تھا. اپنی امت کی بخشش و مغفرت کا خیال ہر وقت مسترب رکھتا تھا. ان تمام تفکرات اور اضطرابات کو یہ فرما کر دور کر دیا کہ آپ کا رب اپنے لطف و کرم کا آپ پر وہ می برسائے گا کہ آپ کا قلب مبارک مسرور ہو جائے گا. علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں. ترجمہ: یہ اللہ تعالیٰ کا کریمانہ وعدہ ہے جو ان تمام عطیات کو شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں سرفراز فرمایا، یعنی کمال نفس، اولین و آخرین کے علوم، اسلام کا غلبہ، دین کی سربلندی. ان فتوحات کے باعث جو عہد رسالت میں ہوئیں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئیں یا دوسرے مسلمان بادشاہوں نے حاصل کی، اور اسلام کا دنیا کے مشارق و مغارب میں پھیل جانا، نیز یہ وعدہ ان عنایات اور عزت افزائیوں کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کے لیے آخرت کے لیے محفوظ رکھی ہیں، جن کی حقیقت اور نہایت کو اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی نہیں جان سکتا. علامہ آلوسی نے یہاں حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے. حرب بن شریح کہتے ہیں کہ میں نے امام مذکور سے پوچھا کہ جس شفاعت کا ذکر اہل عراق کیا کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا باخدا حق ہے. مجھ سے محمد بن حنفیہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کی. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے ندا کرے گا اور پوچھے گا یا محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ اس کے بعد امام باقر نے اس شخص سے کہا کہ اے اہل عراق، تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سورۃ الزمر آیت 53۔ لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ کتاب الہی میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یعنی جس نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی إِن تُعَذِّبْهُمْ، یعنی اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ پھر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور عرض کی الہی میری امت میری امت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ فوراً میرے حبیب کے پاس جاؤ اور اسے جا کر یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے اور کبھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ یہاں رب کی اضافت اس ضمیر کی طرف ہے جس کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس میں لطف و محبت کا جو اظہار کیا گیا ہے ارباب ذوق سے مخفی نہیں۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 6۔ الم یجدک یتیما فآوی، ترجمہ: کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی؟ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ وہ لطف و کرم جس سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم کو نوازنے والا ہے، اس کے ذکر کے بعد اب ان انعامات و احسانات کو بیان فرمایا جا رہا ہے جن سے آپ کو اس سے پہلے سرفراز کیا جا چکا ہے تاکہ قلب مبارک کی تسکین و مسرت کا باعث ہو، اس لیے اس جملے کو الگ مستقلاً ذکر کیا گیا۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شکم مادر میں ہی تھے کہ والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا۔ پیدا ہوئے تو یتیم تھے لیکن والدہ ماجدہ نے انتہائی محبت و پیار سے پروان چڑھایا۔ عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی دارالبقاء کو سدھاریں تو آپ کی پرورش کی خدمت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی۔ 8 سال کی عمر میں جد محترم بھی داغ مفارقت دے گئے تو یہ سعادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور شفیق چچا جناب ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ انہوں نے تا دم واپسی اس خدمت کو اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ویسے تو ہر ماں اپنے لخت جگر پر 100 جان سے قربان ہوتی ہے، ہر دادا اپنے متوفی فرزند کے یتیم بچے کو بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور چچا کا پیار بھی اپنے فوت شدہ بھائی کے فرزند کے لیے بڑا عمیق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ ہی بالکل جدا ہے۔ بچپن سے ہی جو علامات سعادت و نجابت وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہیں، اس نے ماں، دادا اور چچا کی محبت میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصومانہ ادائیں اور پاکیزہ اطوار اور نجابت و سعادت کے وہ آثار جو ہر صبح و شام نمایاں ہوتے رہتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت میں اتنا اضافہ کر دیا تھا اور آپ کی قدر و منزلت کو ان حضرات کی نگاہوں میں اتنا بلند فرما دیا تھا جو اور کسی بچے کو نصیب نہیں ہو سکتی، اور یہ ساری ادائے دلبری اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی تھی۔ اس لیے فآوا کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے دلوں میں حضور کی محبت اور ادب و احترام اور قدر و منزلت پیدا فرما دی۔ علامہ قرطبی نے مجاہد سے ایک اور تفسیر نقل کی ہے۔ قال مجاہد، مجاہد کہتے ہیں کہ یہاں یتیم سے مراد در شہوار ہے جو اپنی آب و تاب اور قدر و قیمت میں بے مثال ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری مخلوقات میں یگانہ اور عدیم النظیر پایا، صدف امکان کو آپ جیسا موتی آج تک نصیب نہیں ہوا، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے آغوش رحمت میں آپ کو پناہ دی۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 7۔
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ترجمہ: اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ سورہ دحا آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اس آیت کے ترجمے میں بڑے بڑے مدعیان علم نے بری طرح ٹھوکر کھائی ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ ضالن دلالت سے اس میں فاعل ہے۔ عام طور پر دلالت کا یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے راہ راست سے بھٹک جانا، گمراہ ہونا، عقیدہ و عمل میں غلط راستہ اختیار کرنا۔ علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی عقیدہ اور عمل کی ہر کجی سے معصوم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشرکانہ ماحول میں عمر بسر کی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت کی لغویات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہمیشہ محفوظ رہا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عرب معاشرہ جس قسم کی فکری اور عملی گمراہیوں میں مبتلا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے ہمیشہ بالکل منزہ اور مبرہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سابقہ زندگی کو آپ کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ یونس آیت 16۔ میں نے اپنی عمر اس سے پہلے تمہارے درمیان گزاری ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ نجم کی آیت ما ضل صاحبکم وما غوا، اس میں بھی حضور سے عقیدہ اور عمل کی گمراہی کی نفی کی گئی ہے۔ ان آیات کی موجودگی میں تاریخ کی اٹل شہادت کے باوجود یہاں ضالن کا معنی گمراہ یا بھٹکا ہوا کرنا خود بڑی دلالت ہے، العیاذ باللہ۔ علماء تفسیر نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سے اقوال بیان کیے ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، دلالت کا لفظ غفلت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، سورہ طٰہٰ، اے لا یغفل، میرا رب نہ کسی چیز سے غافل ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کو فراموش کرتا ہے۔ مذکورہ آیت میں ضالن بمعنی غافل مستعمل ہوا ہے، یعنی آپ قرآن اور احکام شرعیہ کو پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا علم بھی بخشا اور احکام شرعیہ کی تفصیلات سے بھی آگاہ فرمایا۔ ضحاک، شہر بن حوشب وغیرہما سے یہ قول منقول ہے۔ نمبر 2، جب پانی دودھ میں ملا دیا جائے اور پانی پر دودھ کی رنگت وغیرہ غالب آ جائے تو عرب کہتے ہیں ضل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ میں غائب ہو گیا۔ اس استعمال کے مطابق آیت کا معنی ہوگا آپ مکہ میں کفار کے درمیان گھرے ہوئے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی اور آپ نے اس کے دین کو غالب کیا۔ نمبر 3، ایسا درخت جو کسی وسیع صحرا میں تنہا کھڑا ہو اور مسافر اس کے ذریعے اپنی منزل کا سراغ لگائیں، اس کو بھی عربی میں الضال کہتے ہیں۔ اسی مفہوم کے اعتبار سے آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جزیرہ عرب ایک سنسان ریگستان تھا جس میں کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر ایمان اور عرفان کا پھل لگا ہوا ہو، صرف آپ کی ذات جہالت کے صحرا میں ایک پھلدار درخت کی مانند تھی، بس ہم نے آپ کے ذریعے سے مخلوق کو ہدایت بخشی۔ نمبر 4، کبھی قوم کے سردار کو خطاب کیا جاتا ہے لیکن اصلی مخاطب قوم ہوتی ہے، یہاں بھی یہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو گمراہ پایا اور آپ کے ذریعے سے ان کو ہدایت بخشی۔ علامہ ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر میں اس مقام پر لکھتے ہیں کہ ایک رات خواب میں اس آیت کی ترکیب پر غور کر رہا تھا کہ فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، اصل میں یہ عبارت یوں ہے وجدہ رہتک ضالا فہدی بک۔ پھر میں نے کہا کہ جس طرح واسألوا القریہ اصل میں واسألوا اہل القریہ ہے اور اہل جو مضاف ہے محذوف ہے، اسی طرح یہاں بھی راحت مضاف محذوف ہے۔ نمبر 5، حضرت جنید قدس سرہ سے منقول ہے کہ ضالن کا معنی متحیرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے بیان میں حیران پایا تو اس کے بیان کی تعلیم فرما دی۔ نمبر 6، امام رازی کہتے ہیں کہ یہاں دلال سے مراد محبت ہے، جس طرح سورہ یوسف کی آیت میں ہے انک فی ضلالک القدیم۔ مذکورہ آیت کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو ایسی شریعت سے بہرور فرمایا جس کے ذریعے آپ اپنے محبوب حقیقی کا تقرب حاصل کر سکیں گے۔ علامہ پانی پتی نے اس قول کو بائیں الفاظ بیان کیا ہے
یعنی بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت اور اپنے عشق میں از حد بڑھا ہوا پایا تو آپ کو اپنے محبوب کے وصال کی طرف رہنمائی کی، یہاں تک کہ آپ قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہوئے۔ علامہ آلوسی نے اس آیت کے ضمن میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک بار حضور عہد طفولیت میں اپنے دادا جان سے الگ ہو کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے بہت تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے، جس سے آپ کی بے چینی بہت بڑھ گئی اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر بارگاہ الہی میں فریاد کرنی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گھاٹی میں گھوم رہے تھے۔ اس اثناء میں ابو جہل اپنی اونٹنی پر سوار اپنے ریوڑ کو ہانک کر لا رہا تھا۔ اس نے جب حضور کو دیکھا تو اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اتر کر حضور کو جا لیا اور اپنے پیچھے بٹھا لیا اور خود آگے بیٹھا اور اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہ لیتی۔ جب بڑی کوشش کے باوجود اس نے جنبش نہ کی تو ابو جہل حیران رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو قوت گویائی بخشی۔ اس نے کہا، یا احمق هو الامام وکیف یکون خلف المقتدی، ارے بے وقوف، یہ امام ہے اور امام مقتدی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوا کرتا۔ اس نے ناچار آپ کو اٹھا کر آگے بٹھایا تو اونٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ذریعے اپنی والدہ تک پہنچایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فرعون ابو جہل کے ذریعے حضور علیہ السلام کو اپنے جد امجد تک پہنچایا۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 8۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ترجمہ، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ عائل کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، المفتقر تنگ دست، ذو عیال اہل و عیال والا۔ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیال دار پایا کیونکہ ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیال ہے تو غنی کر دیا، یا آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ ظاہری غنا کی تو صورت یہ تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی جان، اپنا سارا مال حاضر کر دیا اور اپنے تمام رشتہ داروں کی موجودگی میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ مال اب میرا نہیں بلکہ ان کا ہے، چاہے تو ابھی تقسیم کر دیں، چاہے اپنے پاس رکھیں۔ ام المومنین کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، لیکن حقیقی غنا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ارزانی فرمائی کہ قلب مبارک کو غنی کر دیا اور زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرما دیں اور کائنات کی ہر چیز کو تابع فرمان فرما دیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس میں تشریف لائے، مسلسل فاقہ کشی کے باعث شکم مبارک کمر کے ساتھ پیوست ہو گیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بے تاب ہو گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شکم مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے رب سے اتنا تو مانگیے کہ یوں فاقوں کی نوبت تو نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اضطراری نہ تھا بلکہ فقر اختیاری تھا۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے خوب لکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا کیونکہ جس کو ملک ابد کی سروری بخشی گئی ہو وہ مشت خاک پر حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 9۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ ترجمہ، پس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آغوش لطف و کرم کو آپ کے لیے کشادہ کر دیا۔ اب دنیا بھر کے یتیموں کے لیے آپ کی بے پایاں شفقت و محبت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ کسی یتیم بے نوا پر سختی کرنا، اس پر غصہ ہونا یا اس سے بے اعتنائی کرنا آپ کو ہرگز زیبا نہیں۔ اس یتیم پرور آقا نے اپنے غلاموں کو بھی یتیم پروری کی بڑی تاکید فرمائی۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنی سنگ دلی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے
تو یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یتیم روتا ہے تو خداوند رحمان کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ سورہ دحا آیت نمبر 10۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ترجمہ، اور جو مانگنے آئے اس کو مت جھڑکیے۔ سورہ دحا آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ سائلوں سے برافروختہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے سرمایہ کے ختم ہو جانے یا کم ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ جب آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا ہے تو یہ خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ پھر آپ کسی سائل کو کیوں جھڑکیں یا سائلوں کی کثرت سے تنگ دل کیوں ہوں؟ آپ کو آپ کے رب نے بے شمار دولتیں اور بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ انہیں سائل کی استعداد کے مطابق بانٹتے رہیں۔ آپ کے در پر آنے والا کوئی سائل خالی نہ جائے۔ سیرت کی کتب ایسے ان گنت واقعات سے بھری پڑی ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و کرم کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو سائل در اقدس پر حاضر ہوا اس کی جھولی بھر کر اسے واپس کیا گیا، اور آج بھی کشور مانا کے اس تاجدار کی سخاوت کی دھوم مچی ہے۔ کوئی آئے جو چاہے مانگے، اسے خالی واپس نہیں کیا جاتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا خوب لکھا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ سب کے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست ہمت و کرامت کے سپرد ہیں۔ جو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اپنے پروردگار کے اذن سے عطا فرماتے ہیں۔ امام بخاری نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سائل کے جواب میں لا یعنی نہیں نہ فرمایا۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، یعنی حضور نے لا کبھی نہیں کہا سوائے کلمہ شہادت کے۔ اگر یہ کلمہ شہادت نہ ہوتا تو حضور کی نا بھی ہاں ہوتی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ بحرین سے 90,000 درہم آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک چٹائی بچھا کر ان کا ڈھیر لگا دیا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کو بانٹنا شروع کیا اور ظہر تک 1 درہم بھی باقی نہ رہا۔ جب سب درہم بانٹ دیے گئے تو اتفاقاً ایک سائل آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، البتہ تم کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ اور تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے لے لو اور اسے کہو کہ وہ میرے نام لکھ دے، میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ اتنی زحمت کیوں گوارا کرتے ہیں کہ قرض لے کر سائل کو دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا۔ حضور کو یہ بات پسند نہ آئی اور رخ انور پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ایک انصاری بھی اس وقت بارگاہ اقدس میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول، بے دریغ خرچ فرمایا کیجئے اور عرش والے پروردگار سے قلت کا خوف مت کیجئے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ہنس پڑے، چہرہ مقدس پھول کی طرح شگفتہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ سورہ دحا آیت نمبر 11۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ، اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجئے۔ سورہ دحا آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو فضل و کرم فرمائے اس کا ذکر اور اس کا اظہار بھی شکر ہے۔ اس آیت میں نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اس نعمت سے مراد وہ گوناگون نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی ہیں، جن میں سے چند وہ ہیں جن کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے۔ چنانچہ سرور کون و مکان، فخر زمین و زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انعامات کا ذکر و اظہار اکثر فرمایا کرتے جن سے آپ کے رب کریم نے آپ کو بڑی فیاضی سے نوازا ہے۔ بے شمار احادیث میں سے صرف ایک حدیث سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ یہ بات میں فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اس روز حمد کا پرچم میرے دستے مبارک میں ہوگا۔ یہ بات میں فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اس دن تمام نبی آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کو میرے پرچم کے نیچے پناہ ملے گی۔
اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے میں باہر آؤں گا۔ یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار حقیقت ہے۔ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں ومن هذا القبیل ما قال الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ وکل ولی له قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال وقوله قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ کے ارشادات اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر ولی کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں جو کمالات سوری اور مانوی کے ماہ چہار دہم ہیں۔ نیز آپ کا یہ ارشاد کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد صاحب نے اپنے مدارج قرب کا ذکر کیا ہے اور اپنے آپ کو مجدد اور قیوم کہا ہے۔ یہ اقوال بھی اسی زمرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو شخص ان اعاظم رجال کے ان ارشادات کا انکار کرتا ہے اور زبان تان دراز کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ ہر نعمت کا شکر واجب ہے اور ہر شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم کی رضا میں صرف کیا جائے۔ نعمت مال کا شکریہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ خرچ کی جائے۔ صحت کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرے اور گناہوں سے مجتنب رہے، اور علم و عرفان کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ جاہلوں کو علم سکھائے اور گم کردہ راہوں کو راہ راست پر گامزن کرے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کا ایک مجرب خاصہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس صورت کو انسان 7 بار پڑھے اور اپنے سر کے ارد گرد انگشت شہادت پھیرتا رہے۔ جب 7 بار پڑھ چکے تو کہے اصبحت فی امان اللہ وامسیت فی جوار اللہ امسیت فی امان اللہ واصبحت فی جوار اللہ، اور تالی بجائے الحمدللہ علی حسن توفیقہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہاں پر سورہ ضحیٰ مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔